آئینی اور عدالتی بحران بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. جس طرح ججز صاحبان بینچ کی وجہ سے انکار اور وضاحتیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے, جس طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے حمایت کی, نظر ثانی اپیل کی, ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا فائدہ ہوگا ان کی حمایت جس طرح سے انہوں نے کی, اور یہ جو مزید تلخیاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں سیاسی کیسز میں اعلیٰ عدلیہ میں, کیا اب پاکستانی نظام, عدالتی نظام ایسے چلے گا؟ دیکھیں, فواد چودھری کی آپ نے بات سنائی, وہ آج کل کچھ اچھی باتیں کر رہے ہیں, ذرا راندے درگاہ ہیں پی ٹی آئی سے, تو ان کو کچھ سمجھ آنے لگ رہی ہے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ وہ اپنے ان کے عزیز تھے افتخار چودھری کے نام کے ہی, اور وہ 5 سال چودھری پرویز الہی کے ساتھ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ رہے, اور یہ ان کے بڑے روح رواں تھے. تو ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ان سائٹ کو کہ عدلیہ کے اندر مداخلت کے کیا ہوتے ہیں. اور انہوں نے ہی عمران خان کی گورنمنٹ کے بعد کہا تھا کہ پی ہاؤس میں پریس کانفرنس کے کہ فوج اور عدلیہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں. اور خواجہ آصف نے, جیسے کل بھی میں نے بات کہی, کہ کہا کہ عدلیہ کو جا کے سیاسی جماعت کے طور پہ رجسٹر ہو جانا چاہیے. تو یہ سارے بیک گراؤنڈ کے بعد آج کی اس پہ آتا ہوں. دیکھیں, یہ سارا اس وقت حمزہ شہباز کی گورنمنٹ کو اڑانے کے لیے اور پی ٹی آئی کی سہولت کے لیے جسٹس منیب اختر, اعجاز الحسن اور عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا. اب ان غلطیوں کو سنبھالتے آج ساری عدلیہ متنازع ہو گئی ہے. کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے منصور علی شاہ صاحب کو نہیں بلایا, منیب اختر صاحب کو بینچ میں نہیں بٹھایا؟ اگر وہ بیٹھتے منصور علی شاہ صاحب بھی کچھ اور بینچ ہوتا. آج ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم خیال جج ہے, لوگوں کو پتہ ہے فیصلے کا. دیکھیں, 2 جج تو وہ ہیں جنہوں نے پہلے بھی اس رائے کے خلاف دیا تھا, اور یہیں سے وہ بات آئی تھی, اور ہم اس دن سے کہہ رہے تھے کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے, اور ببانگ دہل کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں تھا کہ کوئی جج ریٹائر ہو گئے. اعجاز الحسن صاحب, ہم ہمیشہ سے بات جو سچ ہے وہ کرتے ہیں. آج ہمارے حالات واقعی بہت خراب ہیں. ہماری عدلیہ اسی لیے ٹاپ سے نیچے ہے, کہ ٹاپ میں آتی ہے نیچے سے, کہ ہم نے کبھی کام عام آدمی کے لیے کیے نہیں. ہم حکومتوں کو بھی کہہ دیتے ہیں, سیاستدانوں کو بھی کہہ دیتے ہیں, تو عدلیہ بھی کون سی کو پیچھے رہ گئی ہے, اس نے بھی یہی کام کیا ہے. آج قاضی فائز عیسیٰ کے نام پہ لے کے لوگ اپنا غصہ اتار رہے ہیں. آپ کو میں وہ سارے, اگر ہمارے ہاں چل سکیں تو کلپس دکھا دوں جو آج کل قاضی فائز عیسیٰ پہ تبرہ بھیج رہے ہیں. یہ 63A کیس کے حوالے سے میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں. وہ سارے کے سارے اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے آئین ری رائٹ کیا ہے, لیکن اب ان کی آنکھوں پہ کچھ اور پٹی ہے. چلیں, ان کی بھی مرضی ہے, اپنی رائے دیں, لیکن اب یہ تو ہونے والا ہے. بلاول بھٹو جو آئین سازی کی بات کر رہے ہیں, ترجمانی کی, اب کوئی انہونی ہو تو ہو, یہ تو ہونے والا ہے. یہ تو آئینی ترمیم ہوگی اور بہت کچھ چلا جائے گا ان سیاسی ججز کے پاس سے جنہوں نے سہولت کاریاں کی. اور چوتھے نمبر سے منیب اختر صاحب آئے خود. پہلی دفعہ جو ثاقب نثار صاحب نے سپریم کورٹ میں یہ روایت ڈالی تھی کہ نیچے سے آپ ججز کو لا سکتے ہیں, تو یہ چیزیں اب ایک منطقی انجام کی طرف جا رہی ہیں. چلے, فساد ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہے, اب آئینی ترمیم کرتے ہیں اور آئینی عدالت بنا دیتے ہیں, تو بہت کچھ طے ہو جائے گا کہ جی سیاسی کیسز الگ سے سنے جائیں گے, جہاں عام آدمی جن کی ہم بات کرتے ہیں کہ 60,000 61,000 کیسز سپریم کورٹ میں اور 27 لاکھ باقی کیسز ہیں, تو وہ کون سنے گا؟ جی, ہمارے ہاں بہت کچھ کہنے کو موجود ہے, لیکن عدلیہ نے ہمیشہ فوج کا ساتھ دیا اور آج فوج کے ساتھ لڑی ہوئی ہے. فوج ان کے ساتھ لڑی ہوئی ہے. آپس میں ہر ادارہ باہم دست و گریباں ہے, جس کا نتیجہ پوری دنیا کے اندر ہم بے عزتی کی صورت میں وصول کر رہے ہیں, اور بڑی ماشاءاللہ بڑی ٹھیک ٹھاک انداز سے کر رہے ہیں. تو چلیں, اب یہ ہفتہ 1.5 ہفتہ 2 دن 3 دن, مطلب میرے تو خیال میں کل یا پرسوں سماعت کمپلیٹ ہونی ہے, کیونکہ نقطہ تو یہی ہے نا کہ آپ نے آئین ری رائٹ کیا اور آپ اس کو نہیں کر سکتے تھے. بینچ بن گیا ہے, اب جج صاحبان بیٹھیں یا نہ بیٹھیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آرڈیننس کو تسلیم کیا ہے, کسی نے ان کو روکا نہیں ہے, کسی ہائی کورٹ نے نہیں روکا ہے. تو بس اب فیصلہ آنے والا ہے. پھر جس نے دمادم مست قلندر کرنا ہے, مجھے تو لگ رہا ہے مولانا فضل الرحمان ووٹ بھی دیں گے اس پہ, پھر پتہ چل جائے گا. ہاں جی, ابھی آپ دیکھیں گے, ابھی بہت کچھ ہونا ہے. میں کہہ رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پیچھے نہیں رہیں گے, کہ وہ چیزیں امیدیں بر آئیں گی, کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. اچھا جی, ایاز صاحب, یہ امیدیں بر آئیں گی کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ مفادات کا چکر ہے, جس کی سنوائی ہو جائے گی تو پھر. لیکن آپ یہ بلاول بھٹو آئینی ترمیم سے متعلق مختلف وضاحتیں کیوں پیش کر رہے ہیں, اور یہ نظر ثانی کا جو معاملہ ہے, حکومت کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ چونکہ کل آپ پروگرام میں نہیں تھے تو ہم نے اس پر بڑی ڈیٹیل سے بات بھی کی تھی کہ عدالتی جو بحران ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اب یہ معاملات عدالتی اعلیٰ عدلیہ میں اگر اس طرح کا اختلافات ہوگا تو کس طرح آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں, میں نہیں تھا تو آپ نے ڈیٹیل ڈسکشن بھی کر لی. اب یہ تو بڑی زیادتی ہے نا,
आपको इंतजार करना चाहिए था कि चले इसीलिए हमने दोबारा रख लिया ना, ये डिस्कशन मेरे आने पे कर लेती हैं, इसीलिए आप आज दोबारा वही हम बात कर रहे हैं ना कि अदलिया में बहरान है, क्या इसका नतीजा? इतनी शानदार गुफ्तगू आप लोग कर चुके हैं, अब मेरे पल्ले क्या रह गया, मैं इस पे क्या बात करूंगा? आगे चलते हैं। इशू सिंपल ये है कि काजी साहब से बड़ी उम्मीदें थी कि जी ये अदलिया को नीचे से बहुत टॉप पे ले जाएंगे। जस्टिस उमर अता बिंदयाल नीचे से तो टॉप पे हैं, नहीं ऊपर ले जाएंगे ना, मतलब नीचे से तो टॉप पे हैं ही हम अल्लाह के फजल से, वो तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आके उन्होंने भी वही किया। अता बिंदयाल साहब एक पार्टी की सहूलत कर रहे थे, ये सहूलतकारी कर रहे थे, ये दूसरी की कर रहे हैं। मतलब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया, वो उसमें तरमीम हो गई, बड़े मतलब वो मुझे याद है कि वो कोई जश्न का सा समा था उस वक्त के, क्या कमाल, काजी साहब इतने ज़बरदस्त जमहूरी चीफ जस्टिस, तारीख में इस तरह का बंदा पहले आया ही नहीं। मेरे ख्याल में अगर उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वो जो पहले था एक्ट, उसके तहत भी अगर जो ऑलरेडी मौजूद था कोई बेंच बनता और उसका फैसला आता तो शायद, मतलब ये बात तो तयशुदा है ना कि एक इतनी बड़ी सज़ा मौजूद है उसके लिए, मेंबर के लिए, कि वो नाअहल हो जाएगा। ये काफ़ी थी सज़ा, वोट काउंट ना करना ज़ाहिर है, उस वक्त सहूलतकारी करनी थी। उसके बाद फिर जितना ज़्यादा देर से 63A के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, वो उम्मीद नहीं, यकीन था कि काजी साहब आके सहूलतकारी करेंगे, और वो कर रहे हैं। मतलब असूलन तो ये होना ही नहीं चाहिए फ्लोर क्रॉसिंग का, लेकिन ज़ाहिर है ये कहीं अमेरिका और यूरोप में हो सकता है कि जहाँ कोई जमहूरियतें वाकई हुआ करती हैं, क्योंकि जहाँ लोग वाकई अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट देते हैं, और वो दे देते हैं। अमेरिका में आप देख लेना, वो रिपब्लिकन्स भी, वो अगर डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है तो वो उसके हक में जाके वोट दे देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये कौमी मफाद में ये चीज़ है, इसलिए वहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वाकई नज़र आता है हमें जमहूरियत है। यहाँ चूँकि ये पता होता है कि अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए, और क्योंकि हमारे तो देखें ना, अपने वज़राए आज़म अमीरुल मोमिनीन तक बनने की कोशिश यहाँ की गई, इसीलिए की गई ना कि वो हमें इख्तलाफ राय पसंद नहीं है। हम कहते हैं कि बस हमारी जो राय है सबको उसके साथ जाना चाहिए। बिलावल साहब की ड्यूटी, मुझे लगता है कि अब वो चूँकि उन्होंने ये ले लिया है, अपने ज़िम्मे ले लिया है कि लें देख लें, इनसे आपने करा के देख लिया ना नून लीग से, ये तो इस काबिल नहीं है कि आपको तरमीम करके दे सकें, मैं आपको करा के दूंगा। क्योंकि एक नून लीग के हवाले से ये भी चीज़ें चल रही हैं ना, कोई वजीर से, वफाकी वजीर से नून लीग नाराज़ है बहुत ज़्यादा। किस लिए? वो इसलिए नाराज़ है कि उन्होंने ये श्योरिटी और गारंटी दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान इस तरमीम के हक में वोट देंगे। ठीक, वो वजीर भी उन्हीं के हैं जहाँ से आए हैं। तो वो चूंकि बार बार वो आपको पता है ना, फैसल वापडा साहब भी कह रहे थे कि ये गाना बजाना शुरू कर दें, मौलाना आ रहा है, बस गाड़ी में यही गाना सुना करें। तो रोला वही है कि वो